السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی دنیاوی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ تو آئیے ہم کیسے معلوم کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جن کو اپنے اندر ہم محسوس کریں تو ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو وہ 10 نشانیاں جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور وہ اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں یا جتنے بھی انعامات ہیں، ان تمام انعامات کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اللہ کی رضامندی کی ہے۔ یعنی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضامندی ایک طرف، تو ہمیں اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہر انسان اور ہر مومن کو یہ چاہیے کہ بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور دنیا کے ہر نعمت سے اسے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضامندی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز کہ قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جب بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے اور قرآن کو اطمینان سے، سکون سے اور ایک ایک حرف پر، ایک ایک آیت پر غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا اس کا جذبہ ہوتا ہے، یا قرآن کریم کو سمجھنے کا اس کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھوں اور میں اپنے رب کے کلام کو سمجھوں اور میں اپنے رب سے کلام کروں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی توفیق مل جانا کہ رب کے کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے اور اس میں غور و فکر کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا قرآن کی طرف ذہن تک نہیں جاتا ہے، دھیان تک نہیں جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے اتاری گئی ہے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ تو میرا عزیزوں، جس انسان کو توفیق مل جائے اس بات کی کہ وہ رب کے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے اور اللہ کی رضامندی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تیسری علامت و تیسری نشانی کیا ہے کہ اپنے اخلاق اچھے بنانا، کہ لوگ اخلاق کے ذریعے سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچتا رہے، ہمارے اخلاق ایسے نہ ہوں کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی کہ اچھے اخلاق اور بہترین حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ بہترین رویے کے ساتھ پیش آنا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے ان تمام نشست و برخاست سے، لوگوں کے ملنے جلنے سے اگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور لوگ ہمارے ہر عمل سے خوش ہیں، تو یاد رکھے گا کہ یہ ہمارے بہترین اخلاق ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں، اور اچھے اخلاق اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، بہتری کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا
اور اچھے معاملات کے ساتھ ان سے پیش آنا، یہ اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں لذت محسوس ہونا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہونا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عبادت کرتے ہیں یا کسی عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے تو ہمیں ایسا، یا پھر اذان ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل قریب ہو چکا یا نماز کا وقت آ چکا، تو ایسے موقع پر نماز پڑھنا ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیں اس وقت فکر مند رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولنے کی اور اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا۔ اور جیسے ہی اذان ہو اور فوراً ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور فوراً ہمیں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے سامنے عبادت کرنا ہے اور اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ جب ہم کسی پارٹی شارٹی میں جا رہے ہو یا کسی جگہ گھومنے کے لیے جا رہے ہو یا کسی جگہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہے ہو، تو جیسے سنتے نا کہ ہاں ہمیں جانا ہے یا شام کو فلاں جگہ پر جانا ہے یا دعوت میں جانا ہے، تو ایک اندر سے کتنی خوشی سی محسوس ہوتی ہے نا، ایک اچھی سی، ایک آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ بس اس وقت میرا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، جیسے ہی نماز کا وقت آئے اور جیسے ہی اذان لگے، اس وقت ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میرے رب کا اعلان ہو چکا ہے اور میرے رب کا بلاوا آ چکا ہے۔ اس وقت بندے کو فوراً اللہ کی طرف خوشی بخوشی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے، اگر اس طرح ہمارے اندر اس طرح کا ہمارا دل بنا ہوا ہے اور یہ ہماری دلوں کی کیفیت ہے کہ نماز اور عبادت کرنے میں ہمیں بوجھ معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سکون، مزہ اور ایک لذت اور ایک اطمینان ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ رب کے رضامندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ورنہ لوگ تو بہت سے نماز پڑھتے ہیں، بہت سے کسی کے ڈر سے نماز پڑھتے کہ ماں باپ کیا کہیں گے، بہت سے لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے، بہت سے لوگ زبردستی نماز پڑھنے لگتے۔ تو وہ نمازیں اتنی اہمیت والی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بندے کا دل ہی اس پر نہیں ہے، نہ اس کو شوق ہے، نہ ذوق سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے دل پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اور جیسے 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور ایسے بھاگتا ہے جیسے کسی نے اس کو پکڑ رکھا ہو یا کوئی اس کو پکڑ کے بیٹھا ہو یا کوئی اس کو پکڑ رہا ہو یا اس کا کوئی وقت ضائع کر رہا ہو، ایسے بھاگتے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ اس نے جو نمازیں ادا کی ہے وہ ایک بوجھ سمجھ کر کے ادا کی ہے اور وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ بلکہ شوق سے نماز پڑھنا چاہیے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر کے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہمیں شوق سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر کے۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قرآن کریم خود فیصلہ کرتا ہے ایمان والوں کے لیے، قد افلح، تحقیق کے کامیاب ہو چکے اور کامیابی تک پہنچ گئے کون لوگ؟ ایمان والے لوگ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے اور واہیات والی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تمام لغویات، وہ تمام فضول باتیں، ان تمام سے پرہیز کرنے والے، بچنے والے، احتیاط کرنے والے لوگ کامیاب ہو چکے۔ تو قرآن کریم خود فیصلہ سنا رہا ہے کامیابی کا کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تو یہ بات میں نے آپ کو بتلائی کہ ہماری نمازیں اتنی مضبوط اور اتنی پختہ اور اتنی یقینی ہونا چاہیے کہ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر دے۔ اور یہی وہ علامت اور وہ نشانیاں ہیں کہ جو رب کے رضامندی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہ اگر نماز میں سکون ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، لذت ہے، مٹھاس ہے، مزہ ہے، سکون قلب ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک توفیق ملی ہوئی ہے کہ ہمیں نمازوں میں مزہ آ رہا ہے۔
ورنہ بہت سے لوگوں کو اپنی نمازوں سے بھی لطف نہیں آتا، اپنی عبادت سے بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ان کیفیات کو، ان اعمال کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ چیزیں اور ہماری عبادات کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دعا مانگنے میں لذت کا محسوس ہونا، یعنی جب بھی ہم دعا کریں تو ہمیں دعا کرنے کے اندر بھی مزہ آتا رہے، دعا کرنے میں ہمیں لذت محسوس ہو اور ہمیں لگے کہ ہاں ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اپنے رب سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کی مشکلات بیان کر رہے ہیں، کسی اور سے بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ اگر اپنے اندر دیکھیں ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری دعائیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملات، یہ وہ ساری چیزیں اگر یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور ہمیں سب ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ ہاں میں اپنی جگہ پر دین اور اسلام کے اعتبار سے پرفیکٹ ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے ساری چیزیں، اور یقیناً ان اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے سے کوئی گناہ یا کوئی خطا یا کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ قبول کرنے والا اور فوراً توبہ کرنے والا اور فوراً معافی مانگنے والا اور فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے استغفار کرنے والا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑی محبت فرماتا ہے اس بندے سے کہ جس سے کوئی خطا یا لغزش یا کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں ایک مکمل ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ یہ ہمارا ٹاپک کون سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو پاک صاف ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ ہماری زندگی کے اندر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں اور کئی مرتبہ ہمارا خیال، ہمارا دھیان، ہماری توجہات نہیں رہتی اور ہم ناپاکی کے عالم میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ناپاکی میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ہم پاک رکھ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین یا مقرب یا قریبی میں سے بن جائے اور اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لے اور ہماری زندگیوں کے مسائل کو حل کر دے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔